میرا بیٹا پردیس گیا ہوا تھا، مجھ سے میری بہو کا اکیلاپن دیکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے میں نے اسے سمجھایا اور پھر ہم دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور پھر رات ہوتے ہی ہم دونوں۔ میرا نام اصغر ہے، میری عمر اس وقت 48 سال ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر 25 سال ہے، وہ شادی شدہ ہے۔ اس کی شادی کو بھی 4 سال ہو گئے ہیں، وہ بیرون ملک گیا ہوا ہے، ابھی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب نہ جانے مسئلہ میرے میں بیٹے میں تھا یا میری بہو میں، میں نے کبھی وہ چیز جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میری بیوی جس کی عمر 50 سال تھی، وہ کافی بیمار رہتی تھی۔ میں شروع سے ہی کبڈی کا بہت اچھا کھلاڑی تھا، میرا جسم ابھی بھی جوان تھا، میں اپنے بیٹے کی نسبت بہت زیادہ تندرست اور جوان دکھائی دیتا تھا اور میرے اندر طاقت ابھی بھی بھرپور تھی۔ لیکن قسمت کی کرنی میرے ساتھ ایسی ہوئی تھی کہ میری بیوی کو گردوں کا مسئلہ بن چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ چارپائی پر ہی لیٹی رہتی تھی اور اپنے فرائض بھی پورے کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے بھی سکون مل جائے اور میری اگلی زندگی بھی آرام سے گزر جائے۔ اور دوسری طرف جب میں اپنی بہو کو دیکھتا تھا تو وہ بیچاری بھی بہت پریشان رہتی تھی، کیونکہ دن بھر وہ ہماری خدمت کیا کرتی تھی اور رات ہوتے ہی اکیلی تڑپتی رہتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اس کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے اپنی راتیں بھی اکیلے ہی گزارنی پڑتی تھی۔ کافی کمزور دکھائی دینے لگی تھی اور رنگت بھی پیلی ہو چکی تھی۔ وہ کسی سے زیادہ تر بات بھی نہیں کرتی تھی، ہر وقت خاموش ہی رہتی تھی، بس اپنے کام کرنے کے لیے کمرے سے باہر آتی تھی، زیادہ وقت وہ کمرے میں ہی گزارا کرتی تھی۔ مجھے اس سے کافی پریشان دکھائی دیتی تھی، مجھ سے پریشانی دیکھی بھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بیٹا یہ زندگی اس کو ایسے ہی گزارنا پڑتا ہے، نہ کہ بات کو اندر ہی رکھیں جو کہ تمہیں اندر ہی اندر کھا جائے، اس لیے ہمارے ساتھ بات کیا کرو تاکہ تمہارا دماغ بھی کچھ پرسکون ہو سکے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ میری بات نہیں سنتی تھی اور نہ ہی مانتی تھی۔ اب نہ جانے اس کے ساتھ اس طرح کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ کوئی بھی بات مجھ سے نہیں کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو رات میں روتے ہوئے دیکھا تھا، اس کی وجہ صرف یہ تھی جو مجھے سمجھ آ رہی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنے شوہر سے دور تھی، شوہر کی دوری اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور دوسری طرف میرا بھی یہی حالت تھی۔ دن تو میرا جیسے تیسے گزر جاتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی میرے اندر بھی جوانی امڑ آتی تھی، میری بھی خواہشات رات کے وقت جاگ جاتی تھی۔ اب میرے پاس اس طرح کا کوئی بھی آپشن موجود نہیں تھا کہ میں خود کو سکون دے سکوں، بس زندگی بڑی مشکل ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کے اندر بہت زیادہ تڑپ تھی جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں راستہ نہیں مل پا رہا تھا، کیونکہ میری بہو بھی اسی کشمکش کا شکار تھی کہ وہ کیسے اپنے شوہر کو پا سکے، اور میرے پاس تو یہ راستہ بھی موجود نہیں تھا کیونکہ میری بیوی تو بیمار تھی، وہ تو بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی۔ اسی دوران میری بیوی بھی چل بسی تھی تو رہی سہی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب میں نے اپنا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب جوانی میں نے کسے دکھانی تھی، اس لیے میں ہر وقت اپنے کمرے میں ہی موجود رہتا تھا اور اپنی بیوی کی یادوں میں ہی گمسم رہتا تھا۔ ایک بار میں بیٹھا ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ میری بہو میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، اٹھ کر وہاں سے میں کمرے میں چلا گیا تھا، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ چکی تھی اور آ کر کہنے لگی کہ بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن میں نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اب میں بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے مزید پوچھے تاکہ میں اسے بھی اس کی وجہ پوچھ سکوں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اپنا دکھ بتانا شروع کر دیا کہ میں مرد ہوں، مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، اور ابھی تو میری عمر صرف 50 سال ہوئی ہے کہ میری بیوی فوت ہو چکی ہے، اور دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تم بھی اپنے شوہر سے جدائی کی وجہ سے بہت پریشان اور دکھی رہتی ہو۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو یہاں پر بلا لوں تاکہ کم از کم تمہاری زندگی تو آسان ہو سکے، میری تو جو ہے میں جیسے تیسے کاٹ ہی لوں گا، لیکن تمہارا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میری باتیں سننے کے بعد وہ بہت ایموشنل ہو چکی تھی اور خود بھی رونے لگی تھی اور کہنے لگی کہ آپ تو پھر بھی 50 سال کے قریب ہیں، میری عمر ابھی صرف 22 سال ہے، اسی جوانی میں میں بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ جب میرا شوہر میرے پاس موجود تھا تو تب بھی وہ مجھے خوش نہیں رکھتا تھا، میں اپنی خوشی حاصل کر بھی نہیں پاتی تھی، لیکن وہ سو جایا کرتا تھا، اس لیے میں نے تو
آج تک کبھی سکھ کا دن دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب میری بہو نے یہ باتیں شروع کی تو مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کا دکھ مجھ سے کتنا زیادہ ہے اور میرا بیٹا کتنا لاپرواہ ہے، جس سے اپنی نئی نویلی دلہن کا بالکل خیال نہیں آتا۔ خیر، یہ بات کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور میں پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں جا چکا تھا اور اسے جا کر سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، اب تو میرا بیٹا یہاں پر نہیں ہے اور یہاں پر آ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم دونوں آپس میں ہی کوئی رستہ نکال لیں جس سے تمہارے لیے بھی آسانی ہو سکے اور میں بھی اپنی بچی کچی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں قاری صاحب سے مشورہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ایک قاری کے پاس گئے اور وہ بھی کوئی عالم نہیں تھا، بالکل ایک ڈھونگی بابا تھا۔ اس سے پوچھ کے آئے کہ آ کر مجھے کہنے لگے کہ اگر شوہر دور ہو تو عورت کچھ وقت کے لیے نکاح کر سکتی ہے تاکہ کچھ غلط نہ ہو سکے۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین تو نہیں آیا تھا، پھر بھی میں نے اس کی بات مان لی تھی اور آپس میں نکاح کر لیا تھا۔ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سراسر غلط ہے، میں نے گناہ کیا تھا اور اتنا بڑا گناہ کہ جس کی معافی مجھے کبھی بھی نہیں ملنی تھی۔ میں نے نکاح کے اوپر نکاح کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنا غلط کر رہی ہوں۔ یہ تو میں نے سن رکھا تھا کہ عورت اس طرح سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن میں نے مزید اس کو سوچنے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ ہم دونوں کا کام چلنے لگا تھا اور تب جا کر مجھے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ سسر شوہر سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ مجھے بہت خوش رکھ سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا بیٹا بھی واپس آ چکا تھا۔ آتے ہی جب اس نے ساری حقیقت سنی تو اس نے میری بہو یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اسے گھر سے نکال دیا تھا اور آج تک مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ میں اسی گھر میں بالکل اکیلا رہتا ہوں۔ میں نے اپنی لالچ کے چکر میں اس بیچاری معصوم لڑکی کا گھر اجاڑ دیا ہے، صرف اپنے وقتی طور پر فائدے کی خاطر۔ میں نے بہت غلط کیا تھا۔ مجھے آج بھی اگر وہ مل جائے تو میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے کیے ہوئے گناہ اور جرم کی معافی کا طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ عمر کے جس حصے میں آ کر میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس حصے میں آ کر تو انسان کو ہوش آتا ہے، لیکن میں نے شیطان کے غلبے میں آ کر اپنے نفس کی بات کو سنا، نہ کہ اس بات کو جو صحیح تھی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور صاحب کی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔